ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر جنوری کے 17 اور رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. 7 ماہ کی طویل وقفے کے بعد لداخ سے متعلق امور پر مرکزی وزارت داخلہ کی اعلیٰ اختیاری کمیٹی ہائی پاور کمیٹی HPC لداخ کے نمائندوں کے ساتھ دوبارہ بات چیت کا آغاز کرنے جا رہی ہے. سرکاری نوٹس کے مطابق یہ اہم اجلاس 4 فروری کو نئی دلی میں منعقد ہوگا. نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اجلاس مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور نتیانند رائے کی صدارت میں شام 4 بجے وزارت داخلہ نئی دلی کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوگا. یہ پہلا موقع ہوگا کہ ستمبر میں خطے میں پیش آنے والی بدامنی کے بعد، جس میں 4 افراد ہلاک اور تقریباً 90 زخمی ہوئے تھے، HPC دوبارہ لداخی قیادت کے ساتھ بات چیت کرے گی. واضح رہے کہ اس سے قبل وزارت داخلہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے چیف سیکرٹری کو ایک باضابطہ مکتوب ارسال کیا تھا، جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ HPC کے اراکین سے مشاورت کے بعد ان کی سہولت کے مطابق اجلاس کی تاریخ طے کریں. نتیانند رائے کی سربراہی میں HPC کی تشکیل سال 2023 میں کی گئی تھی، جس کا مقصد لداخ کے 2 بڑے عوامی پلیٹ فارمز اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے خطے کے دیرینہ مطالبات پر غور کرنا تھا. ان مطالبات میں لداخ کو ریاست کا درجہ دینا اور آئین ہند کے 6 شیڈول میں شامل کرنا شامل ہے. HPC کا آخری اجلاس مئی 2025 میں ہوا تھا، جبکہ اکتوبر میں طے شدہ اجلاس لداخ کی تنظیموں کی جانب سے بعض مطالبات بشمول ہلاکتوں کی عدالتی تحقیقات مکمل نہ ہونے پر بات چیت سے انکار کے باعث منعقد نہ ہو سکا تھا. عید مبعث رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر آج ضلع کرگل میں بڑی عقیدت، تذوق، احتشام اور روحانی فضا کے ساتھ محافل میلاد اور مذہبی اجتماعات منعقد کیے گئے. اس موقع پر ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل اور احاطہ اثنا عشریہ میں صبح 10:30 بجے سے باقاعدہ محافل کا آغاز ہوا، جن میں مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تفصیلات کے مطابق عید مبعث کے بابرکت ایام کے سلسلے میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے اہتمام سے ایک عظیم الشان جلوس برآمد کیا گیا، جو خمینی ٹاور سے شروع ہو کر جامع مسجد میں اختتام پذیر ہوا. جلوس میں شرکاء نے نعت و منقبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، جبکہ اس دوران عالمی استکبار بالخصوص امریکہ و اسرائیل کے خلاف نعرے بھی بلند کیے گئے. جامع مسجد کرگل پہنچنے پر باضابطہ طور پر محفل عید کا انعقاد کیا گیا، جس میں نعت خوانوں نے حضور نبی کریم کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. اس موقع پر علماء کرام نے بعثت پیغمبر اسلام اور شب معراج کی عظمت و فضیلت پر تفصیلی روشنی ڈالی. مقررین نے اعلان نبوت کے بعد رسول اکرم کو درپیش مشکلات، آپ کی صبر، استقامت اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں آپ کے انقلابی کردار کو اجاگر کیا. محفل سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ محمد محقق نے عید مبعث کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور رہبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنہئی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام ولایت فقیہ کی حمایت میں کرگل کے عوام بھرپور شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا. ادھر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ اثنا عشریہ کرگل میں بھی صبح 10:30 بجے حجت الاسلام شیخ غلام علی مقدس کی صدارت میں محفل عید منعقد ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی. محفل کے دوران نعت خوانوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں نعت و منقبت پیش کی، جبکہ علماء و مقررین نے عید مبعث کی دینی، اخلاقی اور روحانی اہمیت پر مفصل خطاب کیا.
ضلع ہیڈ کوارٹر پر زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے اہتمام سے زینبیہ ہال حیدری محلے میں خواتین کے لیے خصوصی محافل کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں نعت و منقبت پیش کی گئی، جبکہ مقررین نے عید مبعث کے معنویت اور اس کے پیام پر روشنی ڈالی۔ عید مبعث کے سلسلے میں سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن شکر چکتن شرگول اور سب ڈویژن سانکو میں بھی جشن و محافل کے انعقاد کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اس سے قبل شب معراج اور شب بعثت کے موقع پر بھی ضلع کرگل کے مختلف مساجد اور امام بارگاہوں میں روح پرور محافل منعقد کی گئی۔ عید مبعث کے ان ایمان افروز اور روحانی اجتماعات نے پورے ضلع کرگل میں مذہبی جوش و جذبے، اتحاد و یگانگت اور دینی شعور کو مزید تقویت بخشی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں مقیم لداخی باشندوں کی سلامتی سے متعلق اہل خانہ کی جانب سے بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر لداخ رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے ان کی خیریت اور تحفظ کے حوالے سے تازہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے پر وہ بھارتی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایم پی محمد حنیفہ جان نے بتایا کہ انہیں ایران میں مقیم لداخی افراد کے اہل خانہ کی جانب سے باقاعدگی کے ساتھ استفسارات موصول ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر وہ بھارت کی وزارت خارجہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران میں بھارتی سفارت خانے سے براہ راست بات چیت کی ہے تاکہ زمینی صورتحال اور وہاں مقیم لداخی باشندوں کی سلامتی سے متعلق تازہ معلومات حاصل کی جا سکیں۔ وزارت خارجہ سے موصول تازہ اطلاعات کے مطابق ایران میں موجود بھارتی شہریوں کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور فی الحال کسی بھی قسم کی تشویش کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایم پی محمد حنیفہ جان نے اس موقع پر واضح کیا کہ حکومت ہند بیرون ملک مقیم تمام بھارتی شہریوں کی سلامتی اور بہبود کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور اس وقت کسی بھی قسم کے خدشے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایران میں مقیم لداخی طلبہ، طلاب علوم دینیہ اور دیگر باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے کے ساتھ اپنے رابطہ نمبر اور تفصیلات شیئر کریں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت مدد فراہم کی جا سکے۔ ایم پی محمد حنیفہ جان نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے تاکہ ایران میں مقیم لداخی باشندوں کی سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں گزشتہ دنوں شرپسندوں کی جانب سے کی گئی دہشت گردانہ واقعے کے بعد انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایران میں موجود طلبہ کا والدین سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، جس کو لے کر خاندان والوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ خواجہ غلام سعیدین لائبریری اور آل اسٹوڈنٹ یونین استقبال سانکو کے مشترکہ اشتراک سے قائم کی گئی سید ظہور قاسم لائبریری کا استقبال میں باضابطہ افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں گاؤں کے طلباء، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل حجت الاسلام شیخ صادق رجائی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ صادق رجائی نے اس بات پر زور دیا کہ لائبریریاں باشعور، باخبر اور ذمہ دار افراد کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کی قیادت میں قائم کی گئی اس لائبریری کو سراہتے ہوئے اس معاشرے کے فکری مستقبل میں ایک اہم سرمایہ قرار دیا۔ انہوں نے استقبال کے عوام سے اپیل کی کہ وہ لائبریری کے مؤثر اور مسلسل انتظام کے لیے طلبہ کا ہر ممکن تعاون کریں۔ دیگر مقررین میں زونل ایجوکیشن آفیسر سانکو رحمت اللہ چو، بانی رکن علی اصغر کے نام قابل ذکر ہیں۔ تقریب میں خواجہ غلام سعیدین لائبریری اور آل اسٹوڈنٹ یونین استقبال کے اراکین کے علاوہ گاؤں کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ گزشتہ روز زوجلہ پاس اور اس کے ملحقہ علاقوں میں شدید برفباری کے بعد معمولات زندگی متاثر رہے، تاہم اس مشکل صورتحال کے دوران لداخ پولیس کے جوانوں نے انسانی خدمت اور فضل شناسی کے اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے ایک ایمرجنسی مریض کو لے جانے والی ایمبولینس کو زوجلہ پاس بحفاظت عبور کرایا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع پولیس کرگل کے پولیس پوسٹ مینا مرگ کی ایک ٹیم نے شدید اور مسلسل برفباری،
خراب موسم، کم حد نگاہ اور دشوار گزار حالات کے باوجود ایمبولینس کی بروقت اور محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنایا۔ یہ کارروائی پولیس پوسٹ مینا مرگ کے انچارج سب انسپکٹر فیاض احمد کی قیادت میں انجام دی گئی۔ پولیس اہلکاروں کی فوری اور منظم کوششوں کے نتیجے میں نہایت تشویشناک حالت میں موجود مریض کو بغیر کسی تاخیر کے اعلیٰ طبی سہولات کی جانب منتقل کیا جا سکا۔ حکام کے مطابق یہ اقدام لداخ پولیس کے عوامی خدمت، قربانی اور انتہائی مشکل حالات میں فرائض کے انجام دہی کے پختہ عزم کا مظہر ہے، جس نے ایک قیمتی انسانی جان کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ضلع پولیس کرگل نے اس موقع پر اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر حال میں عوام کی خدمت اور انسانی جانوں کے تحفظ کو اپنے اولین ترجیح بنائے رکھے گی۔ اس واقعے کے بعد عوامی حلقوں میں لداخ پولیس کی اس بے لوث اور مثالی خدمت کو زبردست سراہا جا رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنائی کی حمایت میں دنیا بھر میں عوامی جلسوں کے سلسلے میں اسکرد و بلتستان میں بھی یوم جمعے کو ایک عظیم الشان عوامی جلوس برآمد کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سرد موسم اور برف باری کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے اس جلوس میں شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں رہبر معظم کے عکس اٹھائے ہوئے تھے اور پرجوش نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس میں شرکاء نے دست خدا برسر ماں خامنائی رہبر ماس، رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اور ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ و اسرائیل جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس کی قیادت علماء کرام کر رہے تھے جو شرکاء کے جذبات کو منظم انداز میں پیش کر رہے تھے۔ یہ جلوس کرگل اور دنیا کے دیگر خطوں میں رہبر انقلاب اسلامی کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں کے ہم آہنگ تھا۔ مظاہرین نے شدید موسمی حالات کے باوجود اپنے جذبات کا اظہار کیا اور رہبر انقلاب اسلامی کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔ محکمہ موسمیات لداخ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ضلع کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت -5.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اس دوران کرگل سمیت ڈراس اور زوجلا علاقوں میں مدلہ ابر آلود رہا۔ واضح رہے کہ جمعے کے روز ضلع کرگل کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث سری نگر لداخ قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل رہی، تاہم برف باری رکنے اور موسم سازگار ہونے کے بعد بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے حکام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شاہراہ سے برف ہٹانے کا عمل مکمل کیا، جس کے بعد آج ذرائع کے مطابق مینا مرگ سے سونامرگ کی جانب گاڑیوں کی آمد رفت کی اجازت دی گئی۔ کرگل پولیس کی جانب سے پہلے ہی جاری کردہ ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی گاڑیوں کو انٹی-سکٹ چین کے استعمال کے ساتھ مینا مرگ سے سونامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ انتظامیہ نے مسافروں اور ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تازہ ترین ٹریفک ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ اب پیش ہے بین الاقوامی خبریں۔ ایران کے وزارت داخلہ نے حالیہ فسادات کے دوران ملک میں دراندازی کرنے والے ایک دہشت گرد ٹیم کو ناکام بنایا ہے جو مغربی سرحدوں کے راستے ملک میں داخل ہوئی تھی اور تہران میں ایک مسلح حملہ کر چکی تھی۔ وزارت کے مطابق اس دہشت گرد ٹیم کے اراکین نے 8 جنوری کی شام تہران میں ایک پولیس اسٹیشن پر فوجی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے مسلح حملہ کیا، جس میں 850 سے زائد گولیاں فائر کی گئیں۔ ان کا مقصد پولیس اسٹیشن پر قبضہ کرنا اور وہاں موجود اسلحہ حاصل کرنا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں پولیس فورس، بسیج اور شہریوں کے متعدد افراد شہید ہوئے۔ گرفتاری کا آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے آپریشنل فورسز پر فائرنگ کی، جس کے تبادلے میں ایک مسلح دہشت گرد ہلاک جبکہ 4 دیگر افراد گرفتار کر لیے گئے۔ وزارت انٹیلیجنس کے ایک علیحدہ اعلان میں تصدیق کی گئی کہ تہران میں پھیلے ہوئے فسادات اور معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کے ذمہ دار ایک منظم سیل کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس منظم نیٹ ورک کے کئی اراکین اور شہریوں کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا
نہ بھولیں۔